السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائے مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفندے کی دوست نے جب وہ کاغذات دیکھی تو اس میں صاف ظاہر تھا کہ تمہارے دادا جان اپنی روس والی جائیداد ساری کی ساری آفندی کے نام کر چکے تھے، اور گاؤں میں جو 2 ایکڑ زمین تھی وہ بھی آفندی کے نام تھی، جبکہ ابرار کے نام تو بس یہ حویلی ہی تھی۔ ابھی ہم سب خاموش اور ششدر تھے جب اس فائل میں ہمیں ایک خط پڑا ہوا نظر آیا۔ اصل کلیش تو اس خط نے ڈالا تھا جس میں تمہارے دادا جان نے آسان لفظوں میں اپنی ساری پراپرٹی آفندی کے نام کی تھی، جبکہ ابرار کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد ابرار نے طے کیا کہ وہ ساری پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ تمہارے دادا جان نے ہمیشہ انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ وہ دونوں بھائیوں کو ہی برابر پیار کرتے تھے، پھر وہ ان کا لکھا خط صرف ایک کے حصے کیوں آ رہا تھا؟ البتہ ان کی جائیداد کے مالک تو دونوں بیٹے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا اور گزرتے وقت کے ساتھ آفندی خود غرض ہو گیا۔ پہلے وہ اپنے حصے کی آدھی جائیداد ابرار کو دینے کو تیار تھا، لیکن پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ مکر گیا۔ آفندی کے پاس تو سب کچھ تھا، گھر، پیسہ، بزنس، جائیداد، لیکن ابرار کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا سوائے اس حویلی کے جو اس کے ابا نے بنائی تھی، اور وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آفندی کو بہت سمجھایا کہ وہ بھائی ہے تمہارا، آج اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ دونوں بھائی ہی اس دن لڑ پڑے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی اور غصے میں ابرار کا ہاتھ آفندی کے گال پر اٹھ گیا۔ اس کے بعد جو تماشا ہوا پورے گاؤں والوں نے دیکھا۔ آفندی نے بھی مار پیٹ شروع کر دی اور اس طرح ایک بازو میں 2 جان بچھڑ کر رہ گئے، وہ بازو ہی کٹ کر رہ گیا۔ لیکن ابرار نے معافی مانگی تھی آفندی سے، اور ابرار کو اب آفندی سے کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر آفندی لالچی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے خون، اپنے رشتوں اور اپنی ماں تک کا لحاظ نہ کیا، اور اگلے ہی دن وہ سارے رشتے توڑ کر روس چلا گیا۔ وہ میرے پوتوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور پھر دوبارہ مڑ کر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ رو رو کر دادی جان کی آنکھیں سوج گئی تھی، گلا بیٹھ گیا تھا، ہونٹ اور جسم پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اور دادی جان، بابا کا کیا ہوا؟ حوزان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی، مگر وہ اپنی کیفیت پر قابو پا گیا، جبکہ مائسہ اور اینا تو دادی جان کے ساتھ برابر رونے کا شغل منا رہی تھی۔ بیٹا ہونا کیا تھا؟ آفندی کی اس حرکت پر ابرار کو اٹیک آیا تھا۔ ان دنوں حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا، تم سب چھوٹے چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی تم بچوں کو، لیکن میری بہو مطلب تمہاری ماں نگین، اس نے ان مشکل حالات میں اس حویلی کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ جب تک ابرار ٹھیک نہیں ہو گیا تب تک اس نے کام کر کے پیسے کمائے۔ تمہاری ماں پڑھی لکھی تھی، نوکری جلدی مل گئی تو اس نے اس ٹکڑے ٹکڑے ہوتی حویلی کو سمیٹ لیا۔ پھر جب تمہارے بابا ٹھیک ہوئے تو انہوں نے زمینوں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک دن ابرار نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے آفندی کو فون کیا، یہ کہنے کے لیے کہ وہ ساری جائیداد لے لے، ابرار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر یہ خون کا رشتہ نہ خراب کرے اور دوبارہ سے حویلی آ جائے، کیونکہ اب ان کی ڈبل رشتہ داری تھی ان کے بچوں کے ذریعے۔ مگر یہ سب سننے سے پہلے ہی آفندی نے ابرار کو برا بھلا کہتے کال بند کر دی۔ اس نے ابرار کو کہا کہ وہ سال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے جو وہ اسے بھیج دے گا، اور اس نے ابرار کی بات بھی نہ سنی اور فون کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ابرار ٹوٹ گیا، اور یہ نفرت کی جنگ نے ایسی رفتار پکڑی کہ اب تک اس میں محبت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ تب سے اب تک نہ ابرار نے آفندی سے رابطہ کیا اور نہ ہی آفندی نے ابرار سے کوئی رابطہ کیا۔ میرے بچوں، زندگی کا نہیں پتہ کب میری چلتی سانسیں رک جائے، دادی جان ابھی بولی ہی تھی جب تینوں نے ایک ساتھ ان کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دادی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ بھی ہو، ابھی تو آپ نے بہت جینا ہے، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور اب میں بہت بیمار بھی رہنے لگی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں میرے مرنے سے پہلے میرے بچے ایک ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں یہ مرجھائی ہوئی حویلی پھر سے کھلکھلا اٹھے۔ میں چاہتی ہوں تم بچے ایک ہو جاؤ۔ کتنی آرزو اور تمنا تھی ان کے لفظوں میں۔ بچوں، تم لوگ رشیا جاؤ گے اور سب کچھ ٹھیک کرو گے، بولو کرو گے نا، اپنی دادی جان کے لیے سب کچھ ٹھیک۔
میں چاہتی ہوں میرے حوزان کی شادی نازلی سے ہو اور مائسہ کی ہرمان سے، اور میری لاڈلی اینا کی شادی میرے شرارتی پوتے امر سے ہو۔ وہ تینوں اس وقت خاموش تھے۔ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے تایا بھی ہے اور ان کے بچوں سے ان کی نسبت بھی طے ہے۔ ایسا تھا کہ جب وہ بڑے ہوئے تھے، جب وہ سمجھ رکھتے تھے، تب تک آفندی کی ہر یاد کو حویلی سے مٹا دیا گیا تھا، اور ان کا ذکر بھی حویلی میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک اس حقیقت سے انجان رہے تھے۔ لیکن دادی جان، تایا جان کی کوئی تصویر اس گھر میں کیوں نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ مائسہ اور اینا دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا، جبکہ حوزان کی سوچ تو اس خط پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اگر دادا جان ان دونوں سے ایک برابر پیار کرتے تھے تو خط اور جائیداد پیپرز کیوں مختلف تھے؟ مطلب کچھ تو تھا جس سے سب انجان تھے، جو ابھی تک چھپا ہوا تھا، کوئی راز تھا جو ابھی تک فاش نہیں ہوا تھا۔ بیٹا، اس دن کے بعد ابرار نے ان کی ساری تصویریں حویلی سے غائب کر دی تھی، مگر میرے پاس ان کی ایک تصویر تھی۔ پھر ابرار کو پتہ چلا تو اس نے وہ تصویر مجھ سے لے کر جلا دی۔ وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی اسے یہ یاد دلائے کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا جو اس سے بے وفائی کر گیا تھا، جو ضرورت کے وقت اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا، جو خود غرض ہو گیا تھا، جو بدید ہو گیا تھا۔ جہاں کہانی میں حد سے بڑھ کر درد ظاہر تھا، وہاں کہانی میں راز ابھی تک قید تھے۔ اور وہ خط کہاں ہے دادی جان؟ کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ حوزان کے اچنبھے سے پوچھنے پر دادی جان اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری سے خط نکالتی چلتی ہوئی حوزان کے پاس آتی خط اس کی جانب بڑھا گئی۔ یہ ہے وہ تباہی لانے والا خط۔ اس ایک خط کی وجہ سے میرا ہنستا مسکراتا گھر جڑ گیا۔ لیکن اب تم لوگوں کو اس حویلی کو تازہ کرنا ہے، اس حویلی میں رونق لانی ہے، تم بچوں نے بچھڑے رشتوں کو دوبارہ سے ملانا ہے۔ اب تمہیں روز جانا ہوگا اپنے ساتھی کی تلاش میں، اور دو بھائیوں کے درمیان حائل انا کی دیوار کو توڑنے کے لیے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مائسہ ماضی کی یادوں سے نکلتی فوراً سے کال کاٹ کرتی موبائل اپنے پیچھے چھپا گئی، جبکہ آنے والی نازلی تھی جو اسے شاید کچھ کہنے آئی تھی۔ صبح کے سورج کی تمازت ماسکو اسکوائر یونی کی دیواروں پر اپنا عکس چھوڑ رہی تھی۔ حوزان کا آج پہلا دن تھا یونی میں۔ 11 کے قریب وقت تھا۔ اب اس کا انگلش بلاک میں چوتھا لیکچر تھا، جس کے لیے وہ گراؤنڈ سے گزرتا ہوا بلاک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ تو دوسرے ہاتھ میں سرخ اور کالے رنگ کے دھاگے، بالوں کا اسپائس بنائے، پیروں میں جاگرز پہنے، شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ وہ اتنا ڈیشنگ اور وجیح لگ رہا تھا کہ پاس سے گزرنے والی لڑکیاں تو کیا، فیمیل لیکچرار بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ رعب دار چال چلتا ہوا وہ جلد ہی مغرورانہ نظریں ارد گرد دوڑاتا ہوا کلاس کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لمبا اور پرسکون سانس تازی ہوا میں کھینچتے حوزان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے مشترکہ سلام کیا، جبکہ اس کے اندر جاتے ہی پوری کلاس نے ایک ساتھ کھڑے ہوتے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ کلاس شاید پہلے سے باخبر تھی، نیو سر آ رہے ہیں، اس لیے استقبال کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایک نظر کلاس پر ڈالتے اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے کلاس کو سٹ ڈاؤن کہا، مگر آخری کرسی کے آگے والی کرسی پر بیٹھی نازلی صاحبہ تو ایک پل میں ششدر ہی رہ گئی تھی۔ جہاں ساری کلاس بیٹھی تھی وہاں وہ حق تک چہرے سے تھوڑا سا منہ کھولے پھٹی پھٹی نظروں سے حوزان کو دیکھنے لگی تھی، جس کی نظریں اب کلاس پر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں پکڑے سلیبس شیڈول پر تھی۔ نازلی، بیٹھ جاؤ۔ ہم جانتے ہیں سر ہینڈسم ہے، مگر تو انہیں ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے جیسے ان کا سارا حسن آج ہی دیکھ لے گی۔ نازلی کی دوست عائشہ نے اس کا بازو ہلاتے اسے ہوش دلائی تھی، جس وجہ سے وہ فوراً سے فسوخیزی اور حیرت انگیزی سے نکلتی حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ گئی۔ ہائے اللہ، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ اب سے ہمارا پروفیسر ہے؟ لیکن کیوں؟ یہی کیوں؟ ابھی میں پچھلے مسئلے سے پوری طرح نکلی نہیں کہ ایک اور مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے پہچان لے گا۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑاتی ہی چلی گئی۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی، پیشانی پر بل پڑ چکے تھے، دماغ معاف ہوا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک کھڑی تھی، ورنہ دماغ کام پر ہوتا تو اپنی عقل کا استعمال کرتے جھٹ سے بیٹھ جاتی۔ نازلی صاحبہ کا تو پریشانی میں ہی بی پی لو ہو جاتا ہے، جو کہ اب ہو چکا تھا۔
اور اس کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ فوزان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کلاس کے ہجوم میں کوئی ابھی بھی کھڑا ہے، اس لیے اب شٹل کو بند کرتے اس نے ایک سہولت بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو عین وقت پر اپنی مخصوص جگہ پر جھٹکے سے بیٹھ چکی تھی۔ بلکہ صرف بیٹھی ہی نہیں تھی، اس نے اب باقاعدہ اگلی کرسی پر موجود شخص کے پیچھے چھپنے کی بھرپور کوشش بھی کی تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ صحیح وقت پر عائشہ نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا تھا، ورنہ اس کا دماغ تو اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ فوزان نے تھوڑا سا آگے ہوتے اس لڑکی کو دیکھنے کی صحیح کی، مگر اب شاید اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں ہی گرا لیا تھا، جس کی وجہ سے فوزان نے نظر انداز کرتے کلاس کی جانب متوجہ ہوتا اپنا تعارف کروانے لگا۔ نازلی، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ عائشہ نے پانی کی بوتل کھول کر اس کے سامنے کی۔ عائشہ، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ سوچوں میں غلطہ ہوتی نازلی اب اپنے ہاتھوں کی مدد سے خود کو ہوا دینے لگی تھی۔ یار، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنا ڈیشنگ پروفیسر۔ تم بھی دیکھو نا، ان کی باڈی دیکھو، ان کے بائسپس دیکھو، دیکھو تو صحیح، کتنا غرور ہے ان میں، اور بات بھی سنجیدہ انداز میں کر رہے ہیں۔ یقیناً جب مسکراتے ہوں گے تو قیامت ڈھاتے ہوں گے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی انہیں دیکھنا چاہیے؟ عائشہ تو پہلی نظر میں فوزان کی شخصیت اور خوبصورتی کی اسیر ہو گئی تھی۔ عائشہ، عائشہ، چپ کر جاؤ، کتنا بولتی ہو تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے 2 دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اور بات بھی کی تھی، اور تمہیں یاد ہے وہ والیٹ؟ یار، وہ والیٹ اس کا ہی تو تھا۔ نازلی متذبذب سی ہوتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کی بات پر تو اب عائشہ کا منہ ہی حیرت سے کھل گیا۔ نازلی نے اگلی کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا تاکہ وہ فوزان سر کو نظر نہ آئے، جبکہ کمرے میں موجود دیوار گیر کھڑکیوں سے آتی سورج کی تپش اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اف نازلی، اف، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تمہارا مطلب ہے اس دن جس کا والیٹ تم نے چرایا تھا وہ یہ شخص تھا جو کہ اب ہمارا سر ہے اور کل سے انچارج بھی بن جائے گا؟ اب کی بار عائشہ نے اس کے خرافاتی دماغ پر دباؤ ڈالا تھا۔ نازلی نے پانی کی بوتل پکڑ کر لبوں سے لگائی، مگر گھبراہٹ میں خاصا تبدیلی نہ آئی۔ ہاں عائشہ، ایسا ہی ہے، لیکن تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھے نارمل کرنا چاہیے اور کوئی حل بتانا چاہیے کہ اب میں کیا کروں؟ تم جانتی ہو نا، جب میں ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، اور جب میرا بی پی لو ہو جائے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ نہیں چلتا، تم جانتی ہو نا۔ نازلی نے تھوڑا سا سر اوپر کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص کلاس کی جانب ہی متوجہ تھا، کچھ بول بھی رہا تھا، مگر اس وقت نازلی کہاں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں ہاں نازلی، میں جانتی ہوں، تم فکر نہ کرو، یہ پکڑو ماسک اور چہرے پر لگا لو، مجھے یقین ہے سر تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ عائشہ نے اپنے بیگ کی چھوٹی زپ سے ماسک نکالتے اس کی طرف بڑھایا تو نازلی نے ماسک کو پکڑتے پہلے تو اس کا جائزہ لیا۔ یہ تم نے یوز کیا ہے نا؟ ہاں تو پھر میں کیسے لگا لوں؟ یہ تم یوز کر چکی ہو۔ نازلی، عقل سے کام لو، اگر سر نے تمہیں پہچان لیا تو یہ سوچو کہ پوری کلاس کے سامنے تمہاری کتنی انسلٹ ہوگی۔ لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں نہیں چاہیے تو مجھے واپس کر دو۔ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے اسے ماسک لینا چاہا، مگر نازلی نے اس کے کھینچنے سے پہلے ہی اس ماسک کو اپنے چہرے پر لگا لیا۔ توبہ ہے، اتنی پرفیوم تم نے لگا رکھی ہے، ممکن ہے کہ اب اتنی تیز پرفیوم کی وجہ سے مجھے چھینکیں آنے لگے گی۔ نازلی نے 2 پل کے لیے اپنا سانس روکا تھا۔ ایک تو تمہارے نخرے بہت ہیں نازلی، اور اتنا ہی نہیں، تمہیں ہر چیز سے مسئلہ بھی ہے، ٹینشن میں بی پی لو اور تیز پرفیوم میں چھینکیں آنے کا مسئلہ۔ عائشہ ہاتھ اور آنکھیں ہلا ہلا کر بولی تھی۔ پہلے تو نازلی نے اسے تندھی سے گھورا، پھر ایک دم سے اپنے ہاتھ کا مکا بناتے اس کے پیٹ پر جھڑک دیا۔ زیادہ باتیں مت سناؤ مجھے عائشہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تم ہی کہہ رہی تھی نا کہ جاؤ نازلی، اس لڑکے کو لوٹ لو جا کر۔ نازلی نے مہارت سے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا، جبکہ اب کی بار اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی اور کلاس کی خاموشی میں خلل ڈالتی وہ فوزان خانزادہ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ دی لاسٹ ون، کھڑی ہو جائے آپ۔ بالآخر تنگ آ کر فوزان نے سخت لہجے میں نازلی کو مخاطب کیا، جس پر تقریباً پوری کلاس نے پیچھے مڑتے چونک کر اس چلبلی لڑکی کو دیکھا جو اپنا چہرہ چھپا نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ ماسک چھپا چکا تھا۔ البتہ فوزان کے تحکمانہ آرڈر پر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ میں جب سے کلاس میں آیا ہوں آپ تب سے باتیں کر رہی ہے، ایسی کون سی باتیں ہیں آپ کی جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ فوزان کے لہجے میں تپش تھی۔ نازلی بوکھلائی تھی، پھر جلد ہی خود کی کیفیت پر قابو پاتی کچھ بولنے کے لیے تیار ہوئی۔ سر، دراصل وہ، نازلی متذبذب سی ہوتی ہوئی کوئی بہانہ تلاشنے لگی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ جتنی رعبدار اس کی شخصیت تھی اس سے کہیں زیادہ رعبدار آواز تھی۔ تقریباً کلاس میں بیٹھی سب لڑکیوں نے اس پر اکتفا کیا تھا۔ نازلی آفندی حسنین۔ نازلی بغیر اس کی جانب دیکھتی نظریں جھکائے مؤدب سا بولی، اور
اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے پہچان نہ لے، مگر اس کا نام سنتے ہی حوزان پر پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے تھوڑا غور سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا تھا۔ دل میں ایک آرزو تھی کہ کاش وہ لڑکی یہ نہ ہو۔ یہ چہرے پر ماسک کیوں لگایا ہے؟ ہٹائے اسے فوراً۔ حوزان اب بےتاب ہوا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ اس نے تو نازلی سے ملاقات کے اور ہی پلانز بنا رکھے تھے، مگر ان کی ملاقات ایسے ہوگی اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ نہیں سر، میں نہیں ہٹا سکتی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اس کی کوشش یہی تھی کہ اس کا لہجہ غیظ و غضب ظاہر کرے، البتہ الفاظ سے درشتگی صاف جھلک رہی تھی۔ جی سر، وہ میں غیر مردوں سے پردہ کرتی ہوں نا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا بول رہی ہے، بس کسی نہ کسی طرح خود کو بچانا چاہتی تھی۔ یہ کیسا پردہ ہے؟ کھلے بال، ٹائٹ جینز اور چہرے پر ماسک۔ حوزان نے اس کا نیچے سے لے کر اوپر تک جائزہ لیا، جو ریڈ ٹاپ پر وائٹ جینز پہنے، سفید پیروں میں ریڈ پینسل ہیل، بلونڈ بالوں کو کرل ڈالے اور ہلکے سے میک اپ میں موجود تھی۔ چہرے سے ماسک ہٹائے ورنہ میں آپ کو پرنسپل کے آفس لے چلوں گا، حوزان نے اس قدر سخت خوخار لہجے میں کہا تھا کہ اب کی بار نازلی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دھمکی آڑے آ رہی تھی، اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر وہ ماسک نہ ہٹاتی تو وہ اسے پرنسپل کے آفس لے جاتا، پھر وہاں جا کر جو بے عزتی ہوتی وہ یہاں ہونے سے بہت زیادہ تھی۔ بھلائی یہی تھی وہ اب ماسک ہٹا دیتی، کیونکہ پکڑی تو گئی ہی تھی، جس وجہ سے وہ اب لرزتے ہاتھوں کو اوپر لے کر جاتی، آہستگی کا مظاہرہ کرتی اپنے چہرے کو حوزان خانزادہ پر عیا کر گئی۔ نازلی کے ماسک ہٹانے کی دیر تھی، جسے دیکھتے ہی حوزان خانزادہ کے تو جیسے اب صحیح معنی میں ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ حوزان کی آنکھیں کئی حد تک پھیلی، جبکہ نازلی کی نظریں جھک گئی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی، البتہ حوزان تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ یونی میں کسی مشن کے تحت آیا تھا، لیکن اب تو ساتھ ہی ساتھ اسے نازلی کو بھی امپریس کرنا پڑنا تھا۔ حوزان سمیت پوری کلاس اسے ایسے گھور رہی تھی جس سے تنگ آ کر اب اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائے آپ، اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ تھوڑا نارمل ہوتے بولا۔ ظاہر ہے اب وہ اس سے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن دوبارہ مجھے بولنے کی آواز نہ آئے ورنہ میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دوں گا، وہ کہہ رہا تھا اور وہ جھٹ سے بیٹھ گئی تھی۔ حوزان نے جلدی کلاس کی توجہ کھینچی تو تقریباً سب اسٹوڈنٹ اب وائٹ بورڈ کی جانب دیکھنے لگے، جہاں وہ اب کچھ لکھ رہا تھا۔ حوزان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اس کی تو سانس میں سانس آئی تھی، ورنہ اسے لگا تھا آج اس کے سر کے ہاتھوں اچھی خاصی ہو جانی تھی۔ نازلی، کیا سر نے تجھے نہیں پہچانا؟ وہ سانس بحال کرتی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تو عائشہ نے نوٹ لکھ کر اس کے آگے کیا۔ وارننگ مل چکی تھی، دوبارہ بولتی تو کلاس سے باہر جاتی۔ یار، پہچان لیا ہے، بس بے عزتی نہیں کی، وہ الگ بات ہے۔ جواباً بولنے کی بجائے پینسل پکڑتے اس نے نوٹ پیڈ میں لکھا تھا، اگر انہوں نے پہچان لیا ہے تو وہ تم سے ضرور بات کریں گے اور اپنے پیسوں کا مطالبہ بھی کریں گے۔ تم جانتی ہو نا کوئی تھوڑی رقم نہیں تھی کہ وہ بھول جائے۔ ہاں ہاں، میں جانتی ہوں عائشہ، اب تم بول بول کر میرا بی پی لو سے ہائی مت کر دینا۔ ظاہر ہے وہ اپنے 20 لاکھ بھول تو سکتے نہیں، اگر بات کریں گے تو میں بھی پھر مکر جاؤں گی۔ ایک آخری جواب لکھتی وہ اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے اپنے بیگ سے جوس کی بوتل نکالتی اپنے لبوں سے لگا گئی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اس سب میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے؟ پیلس کے تمام نفوذ گیسٹ روم کے شاندار صوفوں پر براجمان تھے، سوائے نازلی اور ایلف کے۔ نازلی یونی میں تھی اور ایلف اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کل رات میں بلیک سی گیا تھا، افغانستان سے جتنی بھی ہیروئن ہمیں موصول ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بہہ گئی۔ فی الحال ہرمان نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، سب اس کی جانب متوجہ تھے جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے؟ آفندی صاحب کچھ پریشان ہوئے۔ حمید صاحب بھی اسے غور سے سن رہے تھے، البتہ اے جے موبائل میں مصروف تھا اور فریال بیگم حفصہ بیگم کا ہاتھ پکڑے ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش میں تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا ہوگا بابا، کیا آپ کو یہ سب اتفاق لگتا ہے؟ ہرمان بولتے بولتے خاموش ہوا تو آفندی صاحب نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پہلے میری ساری ہیروئن ضائع ہو گئی، اس کے بعد میری ہونے والی منکوہا نے زہر کھا لیا، پھر وہ لڑکی بغیر انویٹیشن کے پیلس میں داخل ہو گئی، اس کے بعد میں نے اسے فون میں کسی سے کہتے سنا کہ کام ہو چکا ہے، اور تو اور آئی بھی وہ پاکستان سے ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ اگر رومیزا کو زہر کھانا ہی ہوتا تو وہ جوس میں ڈال کر کیوں لیتی؟ وہ پہیلیاں بجھا رہا تھا جس کی سمجھ تو انہیں ذرا نہیں آ رہی تھی۔ ہرمان، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بابا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو کسی نے یہاں بھیجا تھا اور پورے پلان کے ساتھ بھیجا تھا۔ آپ کو یاد ہے پاکستان جانے والی ہیروئن ٹریپ ہو گئی تھی،
جو رمیزہ نے یونی سے بھجوائی تھی، اور میرے خیال سے یقیناً یہ لڑکی کسی مشن کے تحت آئی ہے، ورنہ ایک ہی دن میں اتنے سارے اتفاق نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ سہولت سے کہہ رہا تھا۔ افندی صاحب اس کی بات سمجھ رہے تھے، مگر الجھن ابھی بھی باقی تھی۔ تمہارا مطلب اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے، اور رمیزہ کو زہر بھی اس لڑکی نے دیا ہے؟ بالکل بابا، یہی مطلب ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ رمیزہ کو زہر دینے کے پیچھے اس کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے، تو بابا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ پاک فورس ٹیم کو علم ہو چکا ہے کہ ریشن یونی میں کوئی لڑکی ہے جو ڈرگز کی ہیرا پھیری کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے اب اپنی ٹیم ممبر کو بھیجا ہے۔ کتنا تیز دماغ تھا اس کا! ابھی کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی تھی جہاں تک وہ سوچ بیٹھا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کیا آپ سب نے اس لیٹر پر غور نہیں کیا؟ اب کی بار اس نے اپنی پاکٹ سے وہ خط نکالا جو رمیزہ نے مرنے سے پہلے اس کے نام لکھا تھا۔ ہرمان، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ حمین صاحب نے ناسمجھی کے انداز میں شانے اچکائے۔ یہ خط رمیزہ نے نہیں لکھا، اور نہ ہی یہ اس کی لکھائی ہے۔ آپ لوگ تو پیرنٹس ہیں نا اس کے، کیا آپ سب نے اتنا غور بھی نہیں کیا کہ یہ لکھائی اس کی نہیں ہے؟ سب ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات، وہ خودکشی کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری بات، اگر اس نے زہر لینا ہوتا تو جوس میں ڈال کر نہ پیتی۔ تیسری بات، یہ لکھائی اس کی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ ہرمان نے ان سب کو ایک ساتھ سوچوں میں ڈبایا تھا۔ مجھے الزام دینا بند کرے اب آپ لوگ، اور بات کی تہہ تک پہنچے۔ جو راز فاش نہیں ہو رہا اس سے پردہ اٹھائے۔ اپنی نشست چھوڑتا وہ جھٹ سے اٹھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا لیے۔ عین وقت اے جے اس کے پیچھے لپکا۔ بھائی سنیں! اے جے نے اس کا بازو پکڑتے روکا۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اے جے کا اشارہ اینا کی جانب تھا۔ تم سوچ لو کیا کرنا ہے، چاہو تو اپنے پاس رکھ لو، وہ فارمل انداز میں بول رہا تھا۔ بھائی، کوئی کھلونا تھوڑی ہے جو میں رکھ لوں۔ اے جے، ابھی میں کمرے میں جا رہا ہوں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اے جے نے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا، جبکہ مقابل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نکاح کے بعد وہ اب کمرے میں آیا تھا۔ کل کی ساری رات اس نے پیلس سے باہر گزاری تھی۔ وہ بلیک سی بھی گیا تھا، جہاں کی ایک نئی خبر نے اس کا شک یقین میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتے، آنکھوں میں تیش لیے بگڑے تیوروں سے ہرمان نے دھڑلے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اور اندر داخل ہوتے ہی پوری قوت سے دروازہ پٹکنے کے انداز میں بند کیا۔ اس کی اس حرکت پر بیڈ پر بیٹھی مائسہ نے رخ موڑتے بیزاری سے اسے دیکھا، جس کے انگ انگ سے آگ کے شعلے ٹپک رہے تھے۔ رعبدار چال چلتا ہوا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ پیشانی پر بل واضح تھے، چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ ایک دن قبل والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ بیڈ تھا، رمیزہ تھی، اور اس کا بے جان وجود تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ انتقام کی ایک برقی لہر پورے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ مائسہ نے غیر ارادی نظر اس شخص پر ڈالتے ہی جھکا لی۔ وہ چاہتی تو واویلا بھی مچا سکتی تھی، مگر جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا اسے ہی انجام کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ فوراً اٹھو یہاں سے! ماتھے پر تیوری چڑھاتے اس نے غضبناک لہجے میں قہر برساتی نظروں سے دیکھتے مخاطب کیا تو مائسہ پہلے تو صامت ہوئی، پھر اگلے ہی پل لب بھیجتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فقط 2 پل کے لیے ان کے درمیان خاموشی کا راج ہوا۔ اس دوران مائسہ نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی اشتعال بھری نظروں میں دیکھا۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی آنکھیں ملی تو بیک وقت میر ہرمان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے جسم کا سارا خون ہی آنکھوں میں امڑ آیا ہو۔ کیوں مارا تم نے میری ہونے والی بیوی کو؟ کئی حد تک خود پر جبر کرتے ہوئے گہرے تنفس کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو مائسہ نے اپنی مٹھیوں کو بھیجتے اچنبھے سے مقابل کو گھورا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، اسی کے انداز میں چبا چبا کر جواب آیا۔ مائسہ کی نظریں اس پر ہی تھی جو بلیک جینز اور بلیک شرٹ میں ملبوس اس بکھری ہوئی حالت میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں سب جانتا ہوں۔ اس کے جبڑے تنے آواز میں چنگاڑ آنے لگا، اعصاب میں کرختگی آئی، ناک کی نتیں پھولی، اور اگلے ہی لمحے ہرمان خانزادہ نے اسے ٹکر ٹکر گھورتے دونوں بازو سے پکڑتے غیظ و غضب کے عالم میں سامنے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں مارا۔ کراہی سے جھنجھلا کر اس نے اپنے بازو کو چھڑوانا چاہا، مگر مقابل کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ اور تم کون ہوتے ہو مجھ پر الزام لگانے والے؟ روس کے شہر میں پڑتی برف جمانے والی سردی کے باوجود ہرمان کے چہرے سے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ٹپکنے لگی۔ مائسہ نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور یہ ایک دم سے پھنکار پڑی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، اب آپ بولو مجھے۔ اس کی اس دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی پر ہرمان کے تاثرات مزید سخت ہونے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کے قریب جاتے ہی وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگے گی، مگر اب اس کی ہمت دیکھ کر اس کا تیش دوبالا ہوا۔
نہیں بولوں گی کیا کر لوگے؟ وہ ضدی پن سے چیخی، جبکہ عین وقت خوخار نظر سے اسے دیکھتے ارمان نے اس کی آہنی کلائی پر گرفت تیز کی تو مائسہ کراہتی ہی رہ گئی۔ آپ بولو مجھے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ پہلے تو وہ اس کی یہ اکڑ ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا یہ رویہ ارمان کو ناگوار گزرا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی گرفت اتنی تیز تھی کہ مائسہ نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہو گئی۔ آپ بولو پہلے۔ وہ اٹل تھا۔ نہیں بولوں گی، سن لیا تم نے؟ درد اپنی جگہ مگر انا بھی اپنی جگہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان اسے کمزور سمجھے یا پھر وہ کسی قسم کے دباؤ میں آ جائے، جس کی وجہ سے اسے لگے کہ اس کی ہونے والی منکوہہ کو مائسہ نے زہر دیا تھا، جبکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ لیکن حقیقت کیا تھی، یہ تقریباً سبھی کی نظر سے اوجھل تھی۔ تو ایسے نہیں سمجھو گی تم؟ درشتی قطرہ قطرہ بکھرنے لگی۔ تیش نے اپنے ڈورے اس پر ڈالے، دبے غصے نے اسے جھڑک لیا تو ارمان نے اس کی کلائی کھینچتے بے رحمی سے اپنے پیچھے گھسیٹا۔ چلو میرے ساتھ، اب میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے قدم بالکنی کی جانب گامزن تھے۔ جھٹکے سے بالکنی کا دروازہ کھولتے ہوئے مائسہ کو لیے وہاں پہنچا۔ البتہ مائسہ تو اس ظالم دیو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ میر ارمان خان زادہ ایسا ہوگا، بگڑا ہوا، گھمنڈی، مغروری اور غصے کا اتنا تیز۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ ارمان کی گرفت ڈھیلی پڑی تو مائسہ نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے اپنی کلائی چھڑوائی، جس پر ارمان کی کئی حد تک بھویں سکڑی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ تو پھر سنو۔ لوگ مجھے فائر کہتے ہیں۔ باور کروانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ اسے کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ اور مجھے گیسولین۔ تیکھی اور تپش سے چور لہجے میں آئے جواب نے ارمان کو سلگھا کر رکھ دیا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی اور نہ ہی وہ ڈرنے والی تھی۔ لیکچر لینے میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ایک آخری لیکچر دیکھ کر وہ فری ہوا، تب تک چھٹی کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے آفس میں جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ باہر گیٹ کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تازگی بخش رہی تھی۔ اپنے موبائل پر جھکا وہ کچھ اسکرول کرنے لگا، تب اچانک سے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس سے گزرا ہے، جسے دیکھنے کے لیے اس نے موبائل سے دھیان بھٹکا کر سامنے دیکھا، جہاں نازلی صاحبہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مین گیٹ عبور کرنے ہی والی تھی۔ اسے دیکھ کر حوزان کے قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہونے لگی۔ چھپ کر کیوں بھاگ رہی ہے مس نازلی صاحبہ؟ پھر جلد ہی اس کے قریب پہنچتے حوزان نے سابقہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، جس پر وہ ایک دم سے ہڑبڑاتی ہوئی گردن موڑ کر اسے دیکھ گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس کی آواز ہکلائی۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ وہ آرام سے اس کے پاس سے گزر جائے گی اور یقیناً وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرے گا، مگر اس کی سوچ اس کے برعکس ہو گئی تھی۔ شاید میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ نازلی کا راستہ روکتے اس نے اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے کچھ سوچنے والے انداز میں کہا، تو نازلی کو ایک دم سے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں سر، میں آپ سے کبھی نہیں ملی، اور ویسے بھی ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، شاید آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اپنی رہائی کے تمام راستے وہ یقینی بنا رہی تھی، مگر بھول گئی تھی کہ سامنے بھی حوزان خانزادہ ہے، جو اسے یوں ہی آسانی سے جانے تو دے گا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا، آپ تو وہ والٹ چور ہیں نا۔ اپنی بیئرڈ کو سہلاتے اس نے ایک آئیبرو جھکا کر نازلی کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا، جو اسی لمحے نازلی نے ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر چپت کی صورت میں رسید کیا، وہ جو اس رات اندھی بن کر میرا والٹ چرا گئی تھی۔ حوزان نے جان بوجھ کر گہرائی میں جاتے قصہ پاری نہ خوریدا تو نازلی بے چتاب کھاتی ہی رہ گئی۔ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے آپ کا والٹ نہیں چرایا۔ وہ کہاں اپنی بات سے مکر رہی تھی، وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ بہانے بنانے بند کریں مس نازلی، آپ جانتی بھی ہیں میرے والٹ میں کتنا کیش تھا۔ فکر والٹ میں موجود پیسوں کی نہیں تھی، فکر تو والٹ میں موجود آئیڈینٹی کارڈ کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نازلی اس کا کارڈ دیکھے اور سب جان جائے، مگر کیا پتا وہ اس کا کارڈ دیکھ چکی ہو۔ لیکن اگر دیکھ لیا ہوتا تو یقیناً اب وہ بہانے نہ بنا رہی ہوتی، بلکہ اس پر سوالات کی بارش کر چکی ہوتی۔ جی 20 لاکھ۔ شکر ہے اس نے قبول کر لیا تھا، ورنہ اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا حوزان کی بات کو سچ ثابت کرنے کا۔ اس کے والٹ میں کیش تھوڑا تھا، مگر اس کا ATM کارڈ تو
کیش سے بھرا پڑا تھا، لیکن اس کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھنے کی زحمت نہ جانے کیوں نازلی نے نہیں کی تھی، یا پھر یہ کہنا بہتر تھا کہ وہ اتنے پیسے دیکھ کر آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہی بھول گئی تھی۔ تو یہ 20 لاکھ مجھے کب لوٹا رہی ہیں آپ؟ اور میرا والیٹ وہ کہاں ہے؟ اس کا انداز اب تھوڑا سخت ہوا تھا۔ آس پاس سے گزرتے روسی اسٹوڈنٹ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، جو اپنی وجہ ہی نقوش سے سب کی توجہ بآسانی کھینچ رہا تھا۔ سر وہ تو گھر ہے، مگر میں کل آپ کو لوٹا دوں گی، پکا لوٹا دوں گی۔ اس وقت وہ اس قدر معصوم بن رہی تھی کہ اگر عائشہ اسے دیکھ لیتی تو یقیناً کش کھا کر مر جاتی۔ اور میرے پیسے وہ کب لوٹا رہی ہیں آپ؟ نازلی کا رخ اب گیٹ کی جانب کا راغب تھا۔ اس نے دیکھا اس کا ڈرائیور آ چکا تھا اور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر میری گاڑی آ گئی ہے، میرا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، پلیز مجھے جانا ہوگا۔ پیسوں کی بات آئی تو فٹافٹ مہارت سے احتجاج کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ حوزان خانزادہ تو اس کی پشت کو گھورتا ہی رہ گیا۔ وہ اجلت پن کا مظاہرہ کرتی گاڑی میں بیٹھتی پھرتی کی رفتار سے وہاں سے نکلی۔ اس کی جاتے ہی حوزان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رنگی۔ اب یقین آ گیا تھا اسے کہ جتنا اس نے اس کے بارے میں سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ شرارتی اور چلبلی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔